अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मेरा नाम है सबीउल हसन खान। थाना गुलबर्ग की हदूद में चंद रोज़ पहले एक नौजवान को दिन दिहाड़े राह चलते कत्ल कर दिया गया है। शाहजेब नामी इस नौजवान का कत्ल उस वक्त हुआ जब वो जेल से अपने बाप की मुलाकात के बाद वापस आ रहा था। ये कत्ल किसने किया, फौरी तौर पे पुलिस के लिए इस बात तक पहुंचना बहुत मुश्किल था और इसे ब्लाइंड मर्डर कहा गया और साथ ही नामालूम अफराद के खिलाफ FIR का इंदराज किया गया। पुलिस अपना काम शुरू करती है और कुछ ही अरसे में इस कत्ल के असल मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करती है। आएँ थाना गुलबर्ग SHO से बात करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि इस केस के मुद्दईयान जो हैं वो भी हमारे साथ। इस्लामाबाद के थाना गुलबर्ग की हदूद में कत्ल का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में लड़का जाँ बहक हो गया। दोनों मुल्ज़िमान ने पुरानी रंजिश पर आकर लड़के को गोली मारकर कत्ल कर दिया। इस वाक़े ने कम्युनिटी में एक खौफ की फिजा कायम की। कैसे दिन दिहाड़े एक शख्स को यूं बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बहुत से लोग सोच रहे थे कि ऐसा घिनौना जुर्म कैसे हो सकता है। दोनों मुल्ज़िमान की मकतूल के साथ दरीना दुश्मनी चली आ रही थी, जो बिलाखिर अफसोसनाक वाक़े पर इख्तिताम पजीर हुई। मुजरिम कौन की टीम ने जब सुराग लगाया तो पता चला कि कत्ल होने वाले शख्स के बाप ने मुल्ज़मान के भाई को एक निजी तनाज़े पर कत्ल किया, जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहा है। मकतूल अपने बाप से मिलकर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। ये माजी के तनाज़ात और इख्तिलाफात की इंतहा है। मुल्ज़मान पहले भी एक कत्ल के तनाज़े में गिरफ्तार रह चुके हैं, जो कि सुलहनामा के बाद रिहा किए गए हैं, लेकिन गुस्से और इंतकाम की आग कहाँ ठंडी हो पाई। इस वक्त हमारे साथ मुल्ज़िमान मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। दो मुल्ज़िमान इस वक्त पुलिस कस्टडी में हैं और बाकी को चालान करके पुलिस भेज चुकी है जेल। इन दोनों मुल्ज़िमान से हम बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से इन्होंने प्लान किया मर्डर और वजह क्या बनी, क्यों इन्होंने उस नौजवान का कत्ल किया। क्या नाम है तुम्हारा? रहमान अली। रहमान, क्या करते हो? मैं अपनी करियाना स्टोर पे होता हूँ। करियाना स्टोर पे होते हो जी। तो कत्ल क्यों किया तुमने? सर जी मैंने नहीं किया। कहाँ थे उस दिन जिस दिन ये मर्डर हुआ? जिस दिन ये मर्डर हुआ मैं अपनी दुकान पे था सर जी। लोकेशन तो तुम्हारी उस जगह की आ रही है। सर जी मेरा तो मोबाइल ही एक है मेरे पास टच, वो भी ख़राब है। 2 महीने से घर में ही पड़ा हुआ वो भी। तो पुलिस ने तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया, तुम अगर मुलव्वस नहीं हो इसमें? तो सर जी जिनका बेटा कत्ल हुआ उन्होंने शक की बिना पे हमें नामजद हो तुम, शक की बिना पे नहीं। शक और चीज़ होती है, नामजद होना, CCTV फुटेजेस में आना, ये एक और बात होती है। फुटेजेस में तो हो तुम। फुटेजेस में नहीं है सर जी, उसमें सकलैन है मेरा कज़न। अच्छा, सकलैन है उसमें। सकलैन को कब से जानते हो? सकलैन वो मेरे चाचू का बेटा है। अच्छा, और कौन कौन मुलव्वस है इसमें? और किसी का नहीं पता सर जी, वो वीडियो में हमने देखा है सकलैन को। सकलैन को भी वीडियो में देखा है तुमने और नहीं पता कि कौन कौन मुलव्वस है? जी सर। पता था कि ये सब कुछ हो रहा है? नहीं सर नहीं पता था, वो पहले इश्तिहारी है सकलैन। सकलैन पहले से इश्तिहारी? जी सर। पहले भी एक कत्ल में मुलव्वस था, उसमें इश्तिहारी है उस केस में। उस केस में वो पहले भी इश्तिहारी है, तो इसमें भी वो शामिल था इस सारे में। जी। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ था कुछ अर्सा पहले? भाई मेरे ड्राइवर रोड चुमरे पे कत्ल हुआ था। किसने किया था? नज़ीर उर्फ राशिद और अब्दुल्ला उर्फ काका, ये इसमें मुलव्वस थे। और ये शेरा जो तुम्हारे साथ खड़ा है? जी। अच्छा। और काका और अपना शेरा और उसामा, ये 4 लोग थे उस केस में मुलव्वस। अच्छा। भाभी और तैयबा, हमारी भाभी ने रैकी दी थी सारी। तुम्हारी भाभी ने रैकी दी थी जी। और ये कत्ल हुआ था। जी अच्छा, ये बताओ कि फिर जाहिर सी बात है तुमने फिर बदला लेने के लिए सब लोगों ने मिलके ये प्लानिंग की। सर अब जी इस दफ़ा रैकी किसने दी थी? सर जी नहीं पता हमें। इस दफ़ा किसने रैकी दी थी? सर जी नहीं पता। गुफ्तगू आप सुन रहे हैं इसकी, और बाकी चूँकि जो मुल्ज़िमान चालान होके जा चुके हैं उनकी भी गुफ्तगू कुछ ऐसी थी, लेकिन चूँकि CCTV फुटेजेस और ख़ास तौर पे मोबाइल की जो लोकेशंस हैं वो बता रही हैं कि ये लोग जाए वारदात पे मौजूद थे और CCTV फुटेज से जो मुद्दईयान हैं इस FIR के, उन्होंने इनको शनाख्त की है और बाकायदा नामज़द किया है। पहले जो FIR जिसका इंदराज हुआ था वो FIR नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ थी, लेकिन जैसे ही CCTV फुटेजेस सामने आती हैं, बैक ट्रैक होना शुरू होता है ये केस, तो ये इन मुल्ज़िमान के नाम सामने आते हैं, तो पुलिस तफ्तीश का अमल भी जारी है। अब्दुल्ला की करना है? सर जी मैं 6 महीने पहले जेलों आया है, 2 महीने पहले सर जी जेलों आया, मैं घर ही रहा सर जी। जेल क्यों गया सा?
ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਸੀ ਇਹ ਸੋਮੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਸਰ ਜੀ ਨਜ਼ੀਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ ਉਸ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬਾਹਰ, ਤੇਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਜੀ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਫਾ ਰੈਕੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਰਹੀ? ਸਰ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਕੋਲੇ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਾਰ ਟਾਊਨ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਾਜ਼ ਟਾਊਨ ਖੜਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇਰੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ? ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ। ਅੱਛਾ, ਨਜ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਐ ਸੀ ਤੇਰਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ? ਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਐ ਸੀ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਤੇਰਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਨਜ਼ੀਰ? ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ? ਰਲ ਕੇ ਸਰ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਈਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਲੁੱਡੋ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸੀ। ਲਈਦੀ ਸੀ ਬਸ। ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਅਸਤਗਫੁਰ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਲੀਮ ਸੋਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਰ ਜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਸੀ ਰਾਬੀਆ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਸੋਮੀ ਨਾਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਤਲਫਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੂੰ। ਉਹ ਸੋਮੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਨਾਲ ਸਾਂ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲੜਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਹੈ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵੈਪਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ? ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ? सर जी मैं कोशिश भी नहीं करता है। ये गुफ्तगू आप इन मुलजमान की सुन रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है अभी इस पे जो तफ्तीशी ऑफ़िसर हैं वो हमारे साथ होंगे, उनसे हम बात करेंगे कि ये दोनों लोग उस दिन कहाँ पे मौजूद थे, क्या इनकी लोकेशंस आ रही हैं, CCTV कैमराज़ की जो फुटेजेस हैं उनमें ये दोनों आ रहे हैं, और अगर इनमें से कोई नहीं आ रहा तो वो क्यों नहीं आ रहा। तफ्तीश में अब तक मज़ीद एक तो टेक्निकल ज़राए होते हैं और दूसरा जो रिवायती तरीके हैं या जो पुलिस का एक तरीका है इंटेरोगेट करने का, उसमें क्या बात सामने आई है, क्या कुछ सामने आया है, इन दोनों का किरदार कितना है, जो बाकी चालानों के मुलजमान जा चुके हैं वो कितना मुलव्वस हैं इस कत्ल में। बहरहाल एक जुर्म हुआ है, एक कत्ल हुआ है एक नौजवान का, और बेगुनाह कत्ल किया गया है उसे। इस पे हम बात करेंगे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तसव्वुर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे उनसे, और उनसे जानेंगे कि तफ्तीशी पहलुओं में क्या क्या चीज़ें सामने आई। ये वाकया ऐसे जराइम की रोकथाम में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाता है। मुलजिम को दिन दिहाड़े ऐसी वहशियाना कार्रवाई की इजाजत कैसे दी जा सकती थी, जबकि वो पहले भी ऐसे घिनौने कामों में मुलविस रहे हैं। सानिया को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते थे? मकतूल के अहले खाना ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। इलाका के लोग भी इस वक्त में मदद और ताज़ियत पेश करते हुए खानदान के गिर्द जमा हो रहे हैं। ये वाकया पुरानी रंजिशों और तनाज़ात को तशद्दुद की शक्ल इख्तियार करने से पहले दूर करने की अहमियत को बयान कर रहा है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद तसव्वुर रमज़ान सब इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि असल में ये कत्ल हुआ किस तरह से और क्या वजह अनाद क्या बनी। बादी नज़र में अगर FIR देखी जाए तो उसमें तो एक सिंपल एक कत्ल की कहानी है और साथ ही साथ नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ FIR है। किस तरह से इंटेरोगेशन आगे बढ़ी है इस पे भी हम इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। ये बताइएगा कि किस तरह से ये वाक़या होता, किस तरह से, पहले ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। ये जी 15/7/2024 को शाहज़ेब जो है ना, शाहज़ेब वल नज़ीर, ये अपने फ़ादर की मुलाकात करके डिस्ट्रिक्ट जेल से वापस जा रहा था अपने घर। तो इसका फ़ादर जो है वो ऑलरेडी एक मर्डर के केस में जो है ना वो जुडिशल है, डिस्ट्रिक्ट जेल में है वो। तो ये जो ये BC टावर वाला रोड है इसके ऊपर पहुंचा तो पीछे से 2 मोटरसाइकिलों पे नामालूम अफराद आए। उन्होंने 2 फायर मारे शाहज़ेब को, जो उसको क्रॉस कर गया 2 जगह से, चेस्ट से,
اور اس کی اس موقع پہ ڈیتھ ہو گئی. تو اس طرح سے اس کی جو ہے وہ مرڈر ہوا ہے. اور ابتدائی طور پہ جو اس کی ایف آئی آر ہے وہ جو ہے نامعلوم افراد کے خلاف درج ہوئی. ہم نے بیک ٹریک کیا اور کیمراز کی مدد سے ہم نے جو ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم نے ورثاء کو دکھایا, ان کے چہرے کلیئرلی وہ ان کی پہچان میں آ گئے, ان کی نامزدگی ہوئی اور ہم نے ان کی گرفتاری کر لی. گرفتاری کر کے آپ کے سامنے ہے جو مطلب سارے. یہ بتائیے گا کہ یہ جس دن واقعہ ہوتا ہے, آپ ظاہر سی بات ہے پولیس ٹیکنیکل سورسز پہ بھی کام کر رہی ہوتی ہے اور جو آپ کی کمیونٹی پولیسنگ ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہوتا ہے ملزمان کی گرفتاری کے لیے. تو کیا سٹارٹ میں چیلنج کیا تھا ان کی گرفتاری کو لے؟ سٹارٹ میں چیلنج جو ہے ابتدائی طور پہ جو ہوتا ہے بلائنڈ مرڈر میں وہ یہی ہوتا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے. وہ الحمدللہ ہم نے آئیڈینٹیفائی بڑی جلدی ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا. ہم نے کوئی بھی جو ہے کوئی بھی شواہد جو ہیں وہ ضائع نہیں ہونے دیا الحمدللہ. ہم نے موقع سے ہی جو ہے وہ حالانکہ تب 8 محرم تھا اور آلموسٹ ہر چیز بند تھی, لیکن ہم نے بڑی جانفشانی سے ہم نے جو ہے چیزیں اکٹھی کی ہیں. میں نے اور میرے ساتھ جو ہماری ٹیم تھی تھانے کی ساری, انہوں نے بڑی ہیلپ کی اور ہم نے مل کے جو ہے وہ سارا یہ ٹیم ورک کیا. ہم نے متعدد کیمراز دیکھے ہیں, جی سی یونیورسٹی کا جو کیمراز ہیں وہ دیکھے ہیں. اس میں چونکہ چھٹیاں تھیں تو ہر چیز بند تھی, تو ہم نے ریکویسٹ کر کے ان کے جو سیکیورٹی انچارج ہیں ان کو آپریٹر کو بلا کے تو ہم نے وہ سارا جو دیکھا ہے. پھر آگے ہم بیک ٹریک کرتے ہوئے جو ہے وہ سارا گئے ہیں اور الحمدللہ جو یہ اچھے کیمرا سے جی سی کے ان میں سے ان کی تصویریں جو ہے کلیئرلی وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئی. آئیڈینٹیفائی آپ نے ان کو کر لیا. کتنے لوگ اس دن موقع واردات پہ موجود تھے اور پھر آپ نے انٹیروگیٹ کیا ان کو؟ ملوث کتنے لوگ نکلے اس شاہ زیب قتل؟ جی اس میں جو ہے جو مین ایکیوزڈ ہے جس نے جو فائر مارے ہیں وہ ثقلین ہے. جی ثقلین کے ساتھ حسنین موٹر سائیکل پہ تھا. یہ 2 موٹر سائیکلوں پہ سوار تھے, ایک پہ حسنین اور ثقلین تھے. ثقلین شوٹر ہے اور دوسرے پہ جو ریکی کرنے والے 2 ہیں وہ شیخ عبداللہ عرف کاکا ڈان اور رحمان ہے. ٹھیک ہے, یہ 4 لوگ جو ہیں یہ ایگزیکیوشن میں موقع پہ ہیں اور جو اس کی اماں ہے وہ ہے اس کی صادق کی ہے. جی ان کا والد ہے جو اس نے سارے ریسورسز پرووائڈ کیے اور ساری اس نے جو ہے وہ مطلب ایک فیسیلیٹیشن اور سہولت کاری کر کے ان کو جو ہے وہ باقاعدہ ایک پلان بنا کے بیٹھ کے انہوں نے سب نے جو پلان بنا کے پھر ان کو اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے. یہ بتائیے گا کہ پہلے بھی ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ موجود ہے ان جی ملزمان؟ بالکل, یہ ملزمان جو ہیں ثقلین جو ہے اس کا کرمنل ریکارڈ ہے اور بڑا ہینیس قسم کا اس کا کرمنل ریکارڈ ہے. وہ 302 میں بھی آلریڈی ملوث ہے. تھانہ نشاط آباد میں اس کے خلاف مقدمات درج ہیں. اس کے خلاف جو ہے غلام آباد میں بھی مقدمہ درج ہے ضرر کا. اور اس کے علاوہ وہ جو ہے وارداتوں میں 392 میں اس میں بھی ملوث ہے. ملر ٹاؤن سے وہ چلان ہو چکا ہے پہلے. اور جو یہ عبداللہ شیخ ہے, عبداللہ شیخ عرف کاکا ڈان, یہ بھی کرمنل اس کا بھی ریکارڈ ہے اور اس کا بھی کافی ریکارڈ ہے. اچھا, اس کا بھی کرمنل ریکارڈ موجود ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ وجہ اناد کیا بتاتے ہیں؟ آپ نے ان کو انٹیروگیٹ بھی کیا؟ وجہ اناد اس کی جو ہے وہ جو مین بون آف کنٹینشن بنی ہے وہ ہے جی ایک عورت بنی ہے. بیسیکلی جو راشد ہے, راشد عرف نذیر, یہ تھوڑا عمر رسیدہ بندہ ہے جو جیل میں ہے. تقریباً 50+ اس کی ایج ہے. اس کی شادی ہوتی ہے, دوسری شادی ہوتی ہے رابعہ کے ساتھ. رابعہ جو ہے وہ اس کے ساتھ پسند کی شادی کرتی ہے اور یہ جو ہے اس کو کام پہ چھوڑ دیتا ہے خیابان کلونی میں. وہاں پہ یہ جو سلیم عرف سومی ہے, یہ رحمان اور حسنین اور کا بھائی اور اس کا صادق کا بیٹا, یہ وہاں پہ سبزی سیل کیا کرتا تھا. ان کی وہاں پہ آپس میں ملاقات ہوتی ہے. ملاقات کے بعد ان کے نمبر وغیرہ ایکسچینج ہوتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا یہ جو ہے اس کو لے کے بھاگ جاتا ہے. سلیم عرف سومی اس کو لے کر بھاگ جاتا ہے اور جو ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ مقدمہ گلبرگ تھانے میں ہی درج ہوتا ہے, 202/23 مقدمہ.
मुजरिम कौन की टीम आज कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत इस मुआशरे के सामने ये सवाल रखती है कि कुछ मुकदमात की सजा के बगैर क्यों चले जाते हैं, क्यों संगीन जराइम में सुलह पर मुलजिम रिहा कर दिए जाते हैं, कुछ मुजरिम एहतसाब से क्यों बच निकलते हैं। हम इस बात को कैसे यकीनी बना सकते हैं कि इंसाफ मिल जाए और खानदानों को वो बंदिश मिले जिसके वो मुस्तहक हैं। पुरानी रंजिशों की वजह से हलाकतें एक संगीन मसला है जिसके लिए एक जामिया नुक्ता नजर की जरूरत। 202/23 मुकदमा यहाँ पे 496A का थाने गुलबर्ग में दर्ज होता है और उसमें जो है ये जो राबिया है ये अज़ खुद वापस आ जाती है आफ्टर अ वीक, हफ्ते के बाद खुद आके अपने बयान वगैरह देती है कि जी मुझे किसी ने अगवा नहीं किया है, मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी, वही ट्रेडिशनल जो हैं बातें होती हैं और ये अपना मुकदमा खारिज हो जाता है चूँकि वो 164 के बयान दे देती है। तो उसमें फिर ये है कि ये अपनी मर्ज़ी से जो है ना सलीम और सोमी के पास चली जाती है, सोमी के साथ ये रहना शुरू हो जाती है। अब इनके दरमियान जो है ना टग ऑफ वार स्टार्ट होती है राशिद और सोमी के, तो कभी ये राशिद के पास चली जाती है, कभी इसके पास चली जाती है मर्ज़ी से ही। तो इस दौरान जो है ना राशिद की मुलाकात हो जाती है ये सलीम की दूसरी बीवी जो है उसके साथ, ताइबा के साथ जो इसके नंबर वगैरह एक्सचेंज होते हैं। अब उसको जाहिर सी बात है उसके ऊपर एक सौतन आ गई थी, तो उसको भी एक ग्रज था कि मैं मतलब इसको किसी तरह इसको रास्ते से हटाऊँ। तो उसने ना राशिद को रैकी दी कि ये ना मतलब हम फ़लाँ डेट को जो है ना हम जाएंगे। ये इकट्ठे जा रहे थे ड्राई पोर्ट वाले रोड के ऊपर, तो पीछे से ये गाड़ी पे आते हैं शेख अब्दुल्ला, राशिद और इनके साथ उसामा और शेरा, ये 4 लोग होते हैं। तैबा जो है इनके साथ मोबाइल के ज़रिए कनेक्टेड होती है और तैबा, राबिया और सलीम ये मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं। इनको रोक के तो सलीम को फायर मारते हैं, ये मर्डर कर देते हैं। इसका मुकदमा जो है 1324/23 ये थाना मिलर टाउन थाना, ये साल पहले का वक़ूआ है जी, 1 साल पहले का वक़ूआ है। ये थाना मिलर टाउन में मुकदमा दर्ज हो जाता है और वहाँ पे जो है इसमें गिरफ़्तारी हो जाती है शेख अब्दुल्ला की, काका डॉन की और इसकी राशिद की, ये जुडिशल हो जाते हैं। इसमें फिर इनकी जो है ना सेटलमेंट हो जाती है इस ग्राउंड पे कि हम जो है आप काके डॉन के साथ कि आप हमें मतलब वो जो भी है मामलात वो बाकी के जो हैं बदला लेने में हमारी मदद करोगे, तो इसकी ये बेल शेल करवा देते हैं, ठीक है। और उस मुकदमे के मुद्दईयान की सेटलमेंट होती है काका डॉन, सादक की जो है ना वो काके डॉन के साथ जो है ना वो सेटलमेंट हो जाती है, उसमें इसकी बेल हो जाती है। और बेल होने के बाद जो है वो ये मोरखा 15/7/2024 को ये अपने फादर की मुलाकात करने के लिए आ रहा होता है इधर डिस्ट्रिक्ट जेल में। तो डिस्ट्रिक्ट जेल में जब ये मुलाकात करके वापस जा रहा होता है राशिद की, तो वापसी पे ये वक़ूआ सरज़द होगा जी। इससे अगली बात जो है वो आपसे जानेंगे, लेकिन पहले अपने नाजरीन को बता दें कि जो अभी तक हमें समझ आई है वो ये कि 1 साल पहले राशिद ने कत्ल किया सलीम उर्फ सोमी का। वजह अनाद एक राबिया नामी ख़ातून थी जो उन राशिद और सोमी के दरमियान झगड़े की वजह बनी और सोमी का कत्ल हो जाता है, सलीम उर्फ सोमी का। और फिर उसके बाद जो कत्ल 1 साल पहले हुआ उसमें शेख अब्दुल्ला उर्फ काका डॉन वो भी राशिद के हमरा होता है और बाकायदा उसमें मुलव्वस होता है उस कत्ल में, सलीम के कत्ल में। और फिर कुछ अरसा बाद सलीम के जो लवाहिकीन होते हैं या मुद्दईयान होते हैं सादिक और दूसरे उसके भाई, उनके साथ सेटलमेंट होती है काका डॉन की और जेल के अंदर ही ये सेटलमेंट होती है। इनका एक मुआहदा तय पाता है कि आप हमें हमारा बदला जो है वो हमारे भाई का या हमारे बेटे का बदला हमें लेके दोगे और अगर ख़ुद नहीं ले सकते तो मुआविन हमारे ज़रूर बनोगे, उसमें हम तुम्हारी जान बख्शी करवा देते हैं। तो कुछ अरसा जेल काटने के बाद शेख अब्दुल्ला और काका डॉन जेल से बाहर आ जाता है और जेल से जैसे ही बाहर आता है फिर वो शाहजेब जो कि जेल में मौजूद राशिद का बेटा है उसकी रैकी शुरू कर दी जाती है। रैकी शुरू करते हैं। रैकी शुरू करने के बाद उस दिन मोरखा 15/7/2024 को यहाँ सुबह के वक्त शाहजेब को कत्ल किया जाता है। उस वक्त कत्ल गोलियां मार के किया जाता है जब वो अपने वालिद की मुलाकात से वापस आ रहा होता है डिस्ट्रिक्ट जेल से।
اب یہ 4 لوگ اس میں 5 ملوث ہیں, 5واں صادق کا نام بھی اس میں آ رہا ہے. گرفتار کتنے لوگ ہو چکے ہیں؟ جی اس میں 4 لوگ گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں. صادق اور حسنین آلریڈی جوڈیشل ہیں, اور جو رحمان اور شیخ عبداللہ یہ ریمانڈ پہ چل رہے ہیں ہمارے پاس. شیخ عبداللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت وہاں پہ تھا ہی نہیں. ایگزیکٹلی اس کی لوکیشن وہاں پہ ہے. ٹیکنیکل ذرائع سے جو ہے ہم نے اس کی لوکیشن جو ہے وہ موبائل کی لوکیشن جو ہے ایگزیکٹلی کچھ فرلانگ کے فاصلے پہ جو ہے بالکل قریب ہی اس کی موجود ہے. جی ایگزیکٹلی وہاں پہ وہ موجود ہے. جو دیگر جو آپ نے شواہد اکٹھے کیے ہیں عینی شاہدین, ان سے بھی آپ کی بات ہوئی ہے؟ جی ایگزیکٹلی جو عینی شاہدین ہیں وہ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں وقوع کی. ٹھیک ہے, اور چونکہ وہ کافی رشی ایریا ہے وہاں پہ. ہاں جی دن کا وقوع ہے, 11:15 کا وقوع ہے. جی صبح. جی تو یہ ملوث ملزمان ان کا چالان ہو چکا ہے, اور 2 ملزمان اس وقت پولیس کی تحویل میں ہیں, حوالات میں ہیں اس وقت, اور ان سے مزید انٹیروگیشن کا کام جو ہے وہ جاری ہے. سکلین سے متعلق ہم جانتے ہیں, سکلین سے متعلق بتائیے گا کہ یہ کس طرح کے کرائمز, پہلے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہینیس کرائمز میں پہلے بھی ملوث رہ چکا ہے, تو ابھی کتنا قریب ہیں اس کو پکڑنے میں؟ جی انشاءاللہ ہم اس کو بہت جلد جو ہے وہ اس کو گرفتار کر لیں گے. یہ کافی جو ہے نا ہیبیچول اور ہارڈ کور کرمنل ہے. مرڈر کے مقدمات میں بھی یہ آلریڈی ہے, اور اس کا جو ہے وہ وارداتوں کا بھی جو ہے نا وہ ریکارڈ ہے. 392 میں بھی یہ ملوث ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس کو ہم جلد جو ہے ٹیکنیکل وسائل سے جو ہے نا اس کو ٹریس آؤٹ کر لیں گے انشاءاللہ. سب انسپیکٹر تصور رمضان صاحب جو تھانہ گلبرگ کے انچارج انویسٹیگیشن بھی ہیں, ان سے اس ساری سٹوری سے متعلق بات کی. ایک سوال اور جس کا جواب ہمیں کوئی پارشل جواب جسے کہتے ہیں نا, کچھ حصہ جواب کا وہ ہمیں ملا, وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ یہ کہ بارہا ہم مختلف جب آفیشلز کے پولیس آفیشلز کے ساتھ انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ جو ہینیس کرائمز میں ملوث یہ لوگ ہوتے ہیں, یہ جیل میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد باہر کس طرح سے آتے ہیں. تو اس کا جواب یہ آج اس پروگرام کے توسط سے ملا ہے کہ جس طرح سے یہ شیخ عبداللہ اور کاکا ڈان باہر آیا ہے, کسی نہ کسی سیٹلمنٹ, کسی نہ کسی مدعی کی کسی مجبوری کی وجہ سے, یا اس کے کیس کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اگر آپ مدعی ہیں ایک FIR کے اور آپ ہی اس کی پیروی نہیں کر رہے, تو پولیس کا کام تو صرف ابتدائی تفتیش مکمل کر کے چالان کر کے اسے بھیجنا ہے مزید تفتیش کے لیے آگے. تو یہ ملزمان بہت جلدی واپس آتے ہیں اور پھر دوبارہ سے یہ معاشرے کے لیے ناسور بنتے ہیں. تھانہ گلبرگ کی SHO ثنا نذیر نے سب انسپیکٹر محمد تصور کے زیر سایہ ایک خصوصی ٹیم تشکیل دے کر تحقیقات شروع کی. واقعے کی تحقیقات میں تمام تر وسائل بروئے کار لائے گئے اور بالآخر CCTV فوٹیج تک رسائی حاصل کی گئی, جس میں ملزمان کی وحشیانہ فعل کو دیکھا جا سکتا تھا. SHO تھانہ گلبرگ اور سب انسپیکٹر محمد تصور کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے نتیجے سے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. اس حوالے سے مزید جانتے SHO تھانہ گلبرگ ثنا نذیر. اسی بھی ہم بات کرتے ہیں SHO تھانہ گلبرگ میم ثنا بلال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے میم بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے یہ واقعہ ہوتا ہے؟ جی ہمیں ایک 15 کال موصول ہوتی ہے کہ سڑک پر کسی نوجوان کو فائر مار دیا گیا ہے. ہم موقع پر پہنچتے ہیں. وہاں پر جب ہم پہنچے ہیں تو وہ نوجوان آلریڈی فائر لگنے کی وجہ سے ایکسپائر ہو چکا تھا, جس کے ضروری امورات مکمل کرتے ہوئے اس کو ہاسپٹل پہنچایا گیا, اس کا پوسٹ مارٹم کنڈکٹ کروایا گیا, تو اس کے لواحقین کے ساتھ رابطہ کیا گیا. اٹ واز اے بلائنڈ مرڈر جس میں ہمارے پاس کوئی کلو نہیں تھا. ہم نے FIR بھی نامعلوم افراد پہ درج کی, لیکن ٹیکنیکل ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے جب CCTVs کو انالیسس کرنا شروع کیا تو ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ یہ لوگ 2 بندے ہیں موٹر سائیکل سوار, جو کہ اس شاہزیب نامی شخص کو فائر مارتے ہیں اور جسے وہ موقع پر گر کر فوت ہو جاتا ہے. قابل شناخت تھے یہ دونوں لوگ؟ جی جب ان کے لواحقین سے رابطہ کیا گیا, ان کو وہ CCTV دکھائی گئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہم انہیں جانتے ہیں, کیونکہ قبل ازیں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ جس میں سومی نامی شخص کو فائر مار کے ہلاک کیا گیا تھا. اس کے نتیجے میں یہ سومی کی فیملی ہی تھی. یہ سومی نامی شخص جو کہ پہلے ایک جس کا مرڈر ہوا تھا, اس کے والد سے مل کر اس کی فیملی شاہزیب آ رہا تھا, تو وہاں پر جو سومی نامی شخص کے فیملی تھی, اس کے بھائی تھے جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں, انہوں نے شاہزیب کو رستے میں فائر مارا, جس کو لواحقین نے آئیڈینٹیفائی کیا.
اچھا آپ جو سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے وہ CCTV فوٹیج ہوتی ہے, عینی شاہدین ہوتے ہیں, ان کو آپ نے انٹرویو کرنا ہوتا ہے, تو کیا اس سے کیا چیزیں سامنے آ رہی تھیں؟ عینی شاہدین کیا بتاتے ہیں کہ پہلے سے لوگ آ رہے تھے یا وہیں پہ گھات لگائے بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ؟ نہیں, جو ہم نے پتہ کیا جہاں پر عینی شاہدین سے ہم نے پوچھا اور ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا, اس میں یہ بات سامنے آئی کہ موٹر سائیکل سوار شاہ زیب بھی موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا اور یہ 2 جوان آتے ہیں جو کہ اس کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل پہ سوار ہیں, اور ایک بندہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اور دوسرا پھر اس کو ساتھ بالکل اس کے موٹر سائیکل جوڑ کے اس کو فائر مارتا ہے, اور فائر مار کے یہ لوگ آگے گزر جاتے ہیں. اچھا, شاہ زیب گر جاتا ہے, فائر مار کے یہ لوگ آگے چلے جاتے ہیں. آپ لوگوں شناخت کرتے ہیں ملزمان کی, 2 ملزمان تو شناخت ہو جاتے ہیں موقع پہ ہی. اس کے علاوہ چونکہ 5 افراد اس میں نامزد ہیں, ان کے سلیم اور سومی کے جو والد ہیں مقتول کے, پہلے جو مرڈر جن کا ہوا تھا وہ بھی اس میں نامزد ہے, تو یہ 5 افراد کس طرح سے ملوث ہیں اس سارے کیس؟ 5 افراد اس طرح سے ملوث ہیں کہ جب ہم نے CDR کا انالیسس کیا, CDR نکلوائے گئے جن کو مدعیان نے, ہمارے لواحقین نے جو مقتول کے, انہوں نے جب نامزد کیا ان کو لوگوں کو, تو ہم نے ان کے CDRs حاصل کیے. CDR کے انالیسس میں یہ پتہ چلا کہ کون کون آپس میں ان کانٹیکٹ تھا اور کس کس کی لوکیشن ان میں جائے واردات کے بہت قریب تھی. جب ہم نے ان کو انٹاروگیٹ کیا تو ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ جو یہاں پر کاکا ڈون نامی شخص ہے وہ موقع واردات پہ ایگزیکٹلی اس کی سیل ID بھی سیم تھی, جس کی وجہ سے ہم نے اسے پکڑا. جو پھر ہم نے اس کا ٹریک ریکارڈ, اس کا بیک کرمنل ریکارڈ جب اس کا چیک کروایا تو وہ آلریڈی 302 کا مجرم تھا. ٹھیک ہے, تو یہ کہاں سے ان ملزمان کو گرفتار کرتے ہیں آپ؟ جب ہم CDRs لیتے ہیں تو اس میں ان کی کرنٹ لوکیشنز ہمیں موجود ہوتی ہیں, ہمیں ملتی ہیں, اور اس کے ساتھ ہی یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ جو کرنٹ لوکیشنز ہم لیتے ہیں نا, اس پہ رات کے ٹائم پہ یا فریکوینٹ اسٹے ان کا جہاں پہ ہوتا ہے ہم وہاں پہ جا کر ریڈ کرتے ہیں, کیونکہ رات کے ٹائم پہ موسٹلی یہ کوئی ایسی جگہ سلیکٹ کرتے ہیں جو ان کے لیے سیفسٹ ہو, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر لیٹ نائٹ ہے تو ان کو کوئی پوچھے گا نہیں, تو ہم انہی جگہوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ریڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ملزمان گرفتار ہو جاتے ہیں. اب پہلے ایک مرڈر ہوا جس کے نتیجے میں یہ ہوا, یہ کاکا ڈان نامی جو شخص ہے, عبداللہ شیخ عرف کاکا ڈان جس کا نام بتایا جا رہا ہے, اس کا پہلے بھی بتا رہے ہیں کہ کوئی کرمنل ریکارڈ ہے, وہ پہلے قتل میں بھی مطلوب تھا, ملوث تھا, ایسا ہی ہے کیا؟ سلیم عرف سومی کے قتل میں یہ کاکا ڈان بھی شامل تھا جس کو نامزد کیا گیا تھا, تو اس لیے ہمارے پاس ایک سفیشینٹ ریزن موجود تھی. اور سیکنڈلی CDR اس کو انڈورس کرتا ہے کہ CDR جب ہم نے اس کی لوکیشن دیکھی ہے تو یہ ان کے اس جگہ کے بہت قریب تھا. فار ایگزامپل جب مدعی استغاثہ دیتا ہے تو وہ اس طرح سے کہانی کو بنا کے دیتا ہے کہ اس میں پراپرلی رول ایٹریبیوٹ نہیں کرتا ہے, اور رول اگر CDR کے مطابق ان کے لوکیشنز کے مطابق کورسپونڈ نہیں کرتے تو اس سے ملزم بری ہو جاتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ جو مدعی یا پھر گواہان یا تو بک جاتے یا تو پھر ریزائلنگ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ملزم کی کنوکشن ممکن نہیں ہو پاتی ہے, یا تو ان کی بیل کنفرم ہو جاتی ہے یا تو پھر ان کو بے گناہ قرار دے دیا جاتا ہے, جس سے پروسیکیوشن فیل ہو جاتی ہے. گفتگو آپ نے سنی, اور SHO صاحبہ چونکہ خود موجود تھیں, انہوں نے ظاہر سی بات ہے پورے کیس کو کی انٹیروگیشن جو ہے اس کا حصہ رہیں. یہ کاکا ڈان نامی جو شخص ہے یہ مبینہ طور پہ سلیم عرف سومی کے قتل میں بھی ملوث تھا اور چالان ہو کے جا چکا تھا. جو شواہد ہوتے ہیں موقع سے برآمد کیے جاتے ہیں, اکٹھے کیے جاتے ہیں, وہ سارے کے سارے اس کے خلاف جا رہے ہیں. ابھی جو گفتگو ہماری عبداللہ شیخ عرف کاکا ڈان سے ہوئی ہے اس میں وہ یہ بات کنفیس کر چکا ہے کہ وہ سلیم عرف سومی کے قتل میں ملوث تھا. ملوث اس طرح سے تھا کہ وہ اس دن موقع واردات پہ موجود تھا. موقع واردات پہ موجود ہونے والا شخص, ملوث ہونے والا شخص, چالان ہو کے جانے والا شخص کس طرح سے دوبارہ واپس آتا ہے, جیل سے باہر آتا ہے, اس کی ایک کلاسک ایگزامپل جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہے. کلاسک تو نہیں اس کو کہہ سکتے, بدترین مثال ہے اس کی کہ مدعیان کی طرف سے کوئی نہ کوئی دکھائی جاتی ہے, کوئی کمزوری دکھائی جاتی ہے, ان کی کوئی مجبوری ہوتی ہے, کوئی فائنینشیل پریشر ہوتا ہے, کوئی سوشل پریشر ہو سکتا ہے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ایسے خطرناک کرمنل جو ہیں وہ دوبارہ باہر آتے ہیں اور پھر سے وہ کسی نہ کسی, چونکہ ایک عادت ان کی بن چکی ہوتی ہے یہ وارداتیں کرنا, وہ کسی نہ کسی بڑی واردات کے مرتکب ہوتے ہیں, جیسا کہ ابھی یہ شاہ زیب کے قتل میں ہوا ہے. پہلے ایک قتل کیا
اور اب دوبارہ اس کیس میں یہ ملوث ہے. اب آپ جب انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں تو کن کن چیزوں کی احتیاط کی جاتی ہے, خیال رکھا جاتا ہے کہ اس طرح سے چالان بنا کے بھیجا جائے کہ ملزم جو ہے وہ چھوٹ نہ پائے کسی بھی طرح؟ ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جو استغاثہ ہمارے پاس آیا ہے ہم اس کے مطابق شواہد اکٹھے کریں. ہم جائے واردات سے تمام شواہد کو اکٹھا پی ایف ایس اے کے ذریعے بھی کرتے ہیں اور ہمارے اپنے بھی جو ذرائع ہیں ہم ان کے ذریعے بھی اکٹھا کرتے ہیں. ہم ان تمام گواہان کو شامل تفتیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کہ اس کیس کو مضبوط بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل ذرائع ہوتے ہیں جس میں سی ڈی آر لوکیشن جیو فینسنگ ہو گئی, ہم ان کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم جو ایک نیریٹو اختیار کیا گیا مدعی کی طرف سے ہم اس کو اسٹرینتھن کریں. ہم تمام وہ ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں جس سے مدعی کا نوشن اسٹرانگ ہوتا ہو, ہماری پروسیکیوشن اسٹرانگ ہوتی ہو تاکہ ہم کنوکشن کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ ظاہر سی بات ہے آپ کے تھانہ کے ارد گرد کے لوگ جو جورسڈکشن میں آتے ہیں اس تھانے کے, وہ بھی دیکھ رہے ہیں اس پروگرام میں. جی, میں بالکل عوام کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کریں. محدود وسائل میں پولیس ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہے اور جہاں تک کسی واردات ہونے کا سوال ہے تو پولیس کے ساتھ مل کر ملزموں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ہمارا ساتھ دیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن میں بھی اور اس کے ڈیو پروسیس میں جو انویسٹیگیشن کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے. اور پولیس پر بھروسہ کریں, نہ کہ ریزائلنگ سٹیٹمنٹ دیں جس سے ملزم بری ہو جائیں. یہ وہ ملزمان ہیں جو معاشرے کا ناسور ہیں. یہ جیل سے چھوٹ کر پھر انہی واردات کا حصہ ہوتے ہیں جن کو ہم ٹارگٹ آفینڈرز کہتے ہیں. یہ ہماری ہٹ لسٹ پہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ جو کوئی بھی کرائم ہوتا ہے اس میں یہ گینگز کی صورت میں کام کرتے ہیں اور ہم انہی کو ہی جیل سے جب یہ چھوٹتے ہیں ان کا ریکارڈ لے کر ان کے جہاں ان کی رہائش پر ہم ریڈ کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب ان کا ذریعہ معاش کیا ہے اور یہ اب کن خطوط پہ کام کر رہے ہیں, کیا پھر سے یہ ایلیگل ایکٹیویٹیز میں تو انوالو نہیں ہیں. بہت شکریہ میم وقت عنایت کرنے کا. ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ گیا ہے ہر شعبے میں, اسی طرح سے پولیس کے بھی کام میں معاون ثابت ہوئی ہے ٹیکنالوجی, جس میں موبائل فون کی لوکیشنز ہیں, سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں اور دیگر جو پی ایف ایس اے کی رپورٹس ہیں, دیگر جو ٹیکنیکل ذرائع پولیس استعمال کرتی ہے وہ ہیں. ان سب ذرائع کا استعمال کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مجرم کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے اور ایسا کوئی لوپ ہول نہ چھوڑا جائے, ایسی کوئی جگہ خالی نہ چھوڑی جائے کہ یہ ملزم جس نے یہ واردات جس مجرم نے کی ہے وہ دوبارہ واپس آئے یا سزا سے بچ جائے کسی طرح سے. لیکن مدعی کا کام پولیس نہیں کر سکتی. مدعی نے اپنا کام خود کرنا ہے. اس نے کیا کرنا ہے, اس نے پولیس کا ساتھ دینا ہے اور جو ایف آئی آر جس کا اندراج جو جرم اس کے ساتھ ہوا ہے, جو زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے, اس کا قصاص لینا ہے. اور قصاص لینا ہے اس نے عدالتوں سے, عدالتوں میں پیش ہو کے, اور شواہد جو مدعی کے اینڈ پہ ہیں وہ عدالتوں کو مہیا. قتل کے پیچھے ایک اور قتل. شاہ زیب نامی اس نوجوان کا قتل ہوا پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے, جو کہ سلیم عرف سیمو کے بھائیوں اور اس کے والد نے پلان کیا اور پھر اس دن اسے ایگزیکیوٹ کیا گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ ملزمان پولیس کی گرفت میں ہیں اور اس کیس کی انٹیروگیشن جاری ہے. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی. سبیع الحسن خان کو ٹیم مجرم کون سمیت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.